بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح چیز تک، صحیح جگہ تک پہنچ جائیں اللہ کی مدد سے، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وقت بھی بچے گا، انرجی بھی بچے گی، اور نقصان دہ چیز سے بھی بچیں گے اور بھلائی کے ساتھ واپس لوٹ آئیں گے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارا دین انسانوں کی کتنی خیر خواہی کرتا ہے کہ ہر موقع کی اسے دعا سکھاتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر چیز اسباب کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اچانک آپ کو کوئی انسان مل جاتا ہے جو آپ کو کوئی ٹپ دے دیتا ہے کہ فلاں کام کرنا چاہتے ہو تو فلاں کے پاس فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں چیز دے لو، فلاں چیز فائدے کی ہے، کیونکہ دنیا میں اتنی معلومات موجود ہیں ہر چیز کے بارے میں۔ واقعی آپ کا علم اس کے بارے میں محدود ہے، انتہائی علم ہوتے ہوئے بھی آپ انتہائی نقصان دہ چیز تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، تو ایسے میں دعا سکھائی گئی۔ تو اگر انسان دعا مانگتا ہے، اور اگر ابھی آپ کو عربی میں دعا نہیں آتی، تو جب بھی آپ بازار جانے لگیں، گھر سے نکلیں، تو یہ دعا کم از کم اردو میں، جیسے ترجمہ میں بتاؤں گی، اس کو ترجمے کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے دعا مانگ لیں، ضرور مانگیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے سامنے والے حصے میں لکھ کر لگا دیں، یا لکھ کر اپنے وائلٹ میں رکھ لیں، اور بازار داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ تو یہاں خاص طور پر دعا سکھائی گئی کہ یا رب، میں اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، یعنی جو میری ضرورت کی چیز ہے، جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور جہاں جس چیز میں میرے لیے خیر ہے مجھے وہاں تک لے جا، اور اس بازار کے شر سے، اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے۔ بازار صرف یہ نہیں کہ شر صرف چیزوں میں ہوتا ہے، بلکہ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور انسانوں میں کوئی چور اچکا ہو سکتا ہے، یا کچھ ایسے حلیے میں ہوتے ہیں کہ جو آپ کی نگاہوں کے گناہوں کا سبب بن سکتے ہیں، یا کوئی لڑائی جھگڑا یا فساد کرنے والا ہو۔ تو اے اللہ، میں اس طرح کے ہر قسم کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، جو بھی ہے، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میں جھوٹی قسم کھاؤں یا کوئی نقصان اٹھاؤں۔ اور نقصان آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، جب کہ چیزوں کی پرائس تو فکس ہے۔ نقصان صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی چیز کو سستا یا مہنگا خریدیں، بلکہ نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ نے اپنے لیے مفید سمجھ کے لی ہے، لیکن وہ چیز الٹیمیٹلی نقصان دہ ثابت ہوئی، یا آپ کی ہیلتھ کے لیے یا ویسے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ خرید و فروخت میں نقصان سے بچنے کی دعا۔ لہٰذا جب بھی بازار داخل ہونے لگیں، تو جیسے میں نے آپ کو ایک پہلی دعا بتائی تھی کہ جو بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر بازار میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو آج میں جو آپ کو دعا بتاؤں گی وہ آپ کو اچھی جگہ سے، اچھی پرائس میں فائدہ مند چیز آپ لیں گے، ہر قسم کے نقصان سے، شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ دعا کیا ہے کہ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیها یمینا فاجرة او سقطا خاسرا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر بازار داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے اس بازار اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے، اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے۔ اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں جھوٹی قسم کھاؤں یا خرید و فروخت میں نقصان اٹھاؤں۔ اس دعا میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو بازار کی بھلائی طلب کی گئی ہے، یہ قابل غور ہے کہ بازار کی بھلائی کیا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی طلب کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ کیا ذہن میں آ رہا ہے بھلا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے کہ جو کچھ میں لینے جا رہا ہوں وہ واقعی میرے فائدہ کا ہو، اس کا سے مراد یہ ہے میری ضرورت کا ہو اور بہتر
بہترین ہو اور میرے لیے مطلب میرے پیسے کا ضیاع نہ ہو۔ اور خاص طور پر آج کل دیکھیں کہ کتنی زیادہ ورائٹی ہے، مثلا اگر آپ میں ایک مثال دوں گی کہ آپ ایک شیمپو لینے ہی جاتے ہیں تو ایک پوری قطار لگی ہوتی ہے مختلف برانڈز کی، تو اب آپ کیا دیکھ کر لیتے ہیں، بعض اوقات باٹل دیکھ کر، بعض اوقات اس کا رنگ پیکنگ وغیرہ دیکھ کر، یا اس کی خوشبو، یا کسی نے بھی بتا دیا کہ یہ بہت اچھا برانڈ ہے تو آپ وہ لے لیتے ہیں کہ یہ مجھے سوٹ کرے گا، اور آپ لے لیتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میرے بالوں کو سوٹ نہیں کیا، بہت نقصان دہ ہے، وہ ثابت ہوا ہے، اور یہ آپ کے بالوں کے لیے مطلب وہ نقصان دہ ثابت ہوا۔ تو اسی طرح آپ کوئی کپڑا لے لیں، جوتا لے لیں، کچھ لے لیں، وہ آپ کے لیے کمفرٹیبل نہیں، آپ کو سوٹ نہیں کیا، آپ کے دل کو اچھا نہیں لگا، تو ہو گیا نا آپ کے پیسوں کا نقصان۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، نقصان دہ خرید نہیں سکتے جب آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ دیکھیں دعا پڑھ کر سنت بھی پوری کرنے کا ثواب ملے گا اور اچھی چیز بھی مل جائے گی، پیسے اور وقت کا ضیاع بھی نہیں ہوگا۔ تو اس دعا کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ شروع میں اس کا وہ کیا کہتے ہیں آپ خالی ترجمہ ہی کر لیں جانے سے پہلے، تو انشاءاللہ اللہ بہتر سے بہترین سبب لگائے گا۔ اور دیکھیں یہ جو خرید و فروخت ہے یہ ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مسنون دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں اللہ کے فضل و کرم سے خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو میں آخر میں پھر یہ دعا ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں کہ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیها یمینا فاجرتا او سقطا خاسرتا۔ تو یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔